السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں محمد افتخار مصباحی اور آج میں آپ کو بتاؤں گا سمو کے بارے میں۔ سمو کیا چیز ہے، یہ شریعت مطالعہ میں اس کی کیا اصل ہے، کیا حقیقت ہے، مطلب جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے، کیا ہے۔ خاص طور سے ہمارے اتر پردیش کے اندر سمو کا ایک بہت زیادہ لین دین چل رہا ہے اور یہ زیادہ تر خواتین کے اندر ہے۔ اس کی اصل صورت کیا ہے، میں خاص طور سے ناظرین کو بتانا چاہوں گا۔ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ تھوڑا سمجھ لیں گے، پھر میں شرعی حکم بتاؤں گا کہ شریعت کی روح میں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ سمو کی شکل اور صورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو اہل ثروت یا پیسے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی سوسائٹی سے یا کمپنی سے تعلق رکھتے ہوں یا وہ خود اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، 10 یا 20 عورتوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، ان کا آدھار کارڈ یا کچھ بھی لیا، انہیں بتایا کہ آپ کو جتنا جو پیسہ چاہیے ہم آپ کے اخراجات کے لیے آپ کو پیسہ دیں گے، کاروبار کے لیے پیسہ دیں گے، پھر اس پیسے کو بیاج سمیت، یہ بات قابل غور ہے، سود سمیت آپ کو ماہانہ یعنی کہ مہینے کے طور پر قسط وار ادا کرنا رہتا ہے۔ چند خواتین اکٹھا ہونے کے بعد میں اس سمو میں جڑ جاتی ہیں اور اپنی ضروریات کے مطابق پیسہ لیتی ہیں، پھر اس پیسے کو بیاج یا سود سمیت ماہانہ قسط کی شکل میں ادا کرتی ہیں۔ میری ایک خاتون سے بات ہوئی، انہوں نے خود بتایا کہ ہم مثلاً 10,000 روپے اگر لیتے ہیں تو ہمیں تقریباً 12,000 روپے اس کے پے کرنا پڑتے ہیں، ادا کرنا پڑتے ہیں، وہ ہم مہینہ مہینہ ادا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، تو ایک سمو کی شکل تھی، صورت تھی۔ اب جو لوگ بھی پیسہ دیتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، یہ لوگ ہر مہینے آ کر لیڈیز کو اکٹھا کر کے جمع کر کے ان سے پیسے لیتے ہیں، وصولی کرتے ہیں، مزید انہیں کچھ سمجھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ فی الحال محترم ناظرین، کیا شریعت کی روح سے یہ جو سمو کی شکل ہے یہ جائز و درست ہے کہ نہیں ہے؟ ناظرین گرامی، اب ہم شرعی اعتبار سے، شرعی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے کہ یہ سمو کی صورت جو ہے، پیسے کا اس طریقے سے لین دین جائز ہے کہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے 10,000 پر آپ 12,000 روپے دے رہے ہیں تو یہ سود ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں سود جو ہے وہ حرام ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا صاف صاف واضح فرمان ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو جائز رکھا ہے اور سود کو یہ حرام رکھا ہے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سود ان 70 بڑے گناہوں میں سے ایک ہے کہ ان کا سب سے چھوٹا گناہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ ذرا غور تو کیجیے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں سے ایک چیز سود بھی ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہر صورت میں ناپسند فرماتا ہے۔ کچھ حضرات ہیلے بہانے بناتے ہیں، الگ الگ ٹائپ کے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھ سے لینا جائز ہے، ان سے لینا جائز ہے، مجبوری کے طور پر لینا جائز ہے۔ فی الحال شریعت مطالعہ میں کسی بھی ایسے ہیلے بہانے کی گنجائش نہیں ہے جو ہم اپنی طبیعت کے اعتبار سے بنائیں، جسے شریعت نے ہمارے لیے جائز نہیں رکھا ہو۔ محترم ناظرین، تو اس طریقے سے یہ سمو وغیرہ لینا یہ خواتین کے لیے جائز نہیں ہے۔ تمام خواتین میری اس بات پر غور کریں، سوچیں سمجھیں کہ وہ اس طریقے سے اللہ کی نافرمانیاں کر رہی ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کا عذاب اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ آپ اپنے لیے کریں، اپنے بچوں کے لیے کریں، گھر بار کے لیے کریں، کسی کے بھی لیے کریں، لیکن آخرت میں اگر غلط کام میں کروں یا آپ کریں، اس کا حساب آپ سے یا مجھ سے ہونا ہے۔ لہذا آپ اس حرام کام سے بچیے گا۔ مزید یہ کہ ہم نے دیکھا ہے اس صورت میں بے پردگی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ خواتین کسی نامحرم کے سامنے جا کر کے بیٹھتی ہیں، کافی وقت بھی دیتی ہیں وہاں جا کر، اور بہت ساری جب کیا نام ہے بے پردگیاں ہوتی ہیں اور بے حیائیاں ہوتی ہیں تو بہت سارے گناہ جنم لیتے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں جنم لیتی ہیں جس سے مذہب اسلام کی چھبی خراب ہوتی ہے، معاشرہ خراب ہوتا ہے، خواتین اسلام کی عزت و آبرو پر بھی آن پڑتی ہے۔ میں نے تو خود ایک خاتون سے سنا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سمو دینے والے ہوتے ہیں پہلے تو بڑا پیار محبت سے دیتے ہیں، اس کے بعد میں جب وصولی کرتے ہیں تو کہتے ہیں
کہ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے آپ کے گھر میں چاہے جنازہ ہی کیوں نہ رکھا ہو، لیکن ہمیں ہماری قسط مہینے پر دینا چاہیے اور ملنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے کبھی کبھی خواتین کی عزت و آبرو سے بھی کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تو مسلم خواتین خاص طور سے اس جھانسے میں زیادہ آ رہی ہیں۔ لہذا میں پرزور اپیل کرتا ہوں اپنے تمام اسلامی بھائیوں سے اور خاص طور سے مسلم خواتین سے کہ سموہ کے چکر میں نہ پڑیں، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار رہیں۔ یقیناً رب رازق ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی ایسا چوپایا نہیں ہے یا چلنے والا نہیں ہے کہ اللہ کے ذمہ کرم پر اس کا رزق نہ ہو۔ جب اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے تو وہی رازق خالق مالک ہے۔ خاص طور پر اس چیز پر زیادہ دھیان دیں کہ یہ سود کا گناہ جو ہے بہت سخت ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو میں تمام خواتین سے گزارش کروں گا کہ وہ اس چکر میں نہ پڑیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں، ورنہ قیامت کے دن بہت سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور مرد حضرات سے بھی میں گزارش کروں گا اگر ان میں ذرا سی بھی شرم و حیا باقی ہے تو اپنی خواتین کو غیر مردوں کے سامنے سے جانے سے روکیں، ان کے یہاں بیٹھنے سے، ان کے مشورے سے روکیں اور انہیں ذلت و رسوائی سے بچائیں، ان کی پاک دامنی محفوظ رکھیں۔ تو یقیناً اس میں آپ کی بھی عزت ہے، مذہب اسلام کی بھی عزت ہے، معاشرے کی بھی عزت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ